لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی رضا سے متعلق کچھ روایات بیان فرما رہے ہیں. کچھ احادیث آپ نے کل سماعت فرمایا تھا، آج بھی سماعت فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایمان کی سر بلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے. یعنی ایمان کے کئی درجے ہیں اور اس کے مدارج جو بلند ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو اللہ کا جو حکم ہے اس پر بندہ صبر کرے اور جو تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہے. تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر راضی رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاروبار نہ کرے، نوکری نہ کرے، کھیتی باڑی نہ کرے، گھر پہ بیٹھ جائے، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد تجارت کے لیے نکل جائے. محنت کرنا بندے کا کام ہے، نہ ملے یہ تقدیر ہے، مل جائے یہ تقدیر ہے. تو جتنا مل جائے اسی پر صبر کر لے، یہی صبر ہے اور یہی تقدیر پر رضا ہے. اور صبر کرنے میں بسا اوقات بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کہیں بہت آسان ہوتا ہے لیکن کہیں بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا. صبر کرنے کے لیے تین صورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ نیکی کرنے پر صبر کرنا. سامنے آ جائے نا، ادھر اکبر کی بیٹھی ہوئی سامنے بیٹھی. نیکی کرنے میں صبر سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو بہرحال رات میں عشاء کے لیے اور صبح اٹھنے وقت فجر کے وقت، دوپہر میں دھندے کے وقت، عصر کے وقت، بالکل جب بازار شباب پر ہوتا ہے اس وقت کا وقت آپ کو اپنے وقت کو قربان کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو نیکی کرنے پر صبر. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے میں بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور بہت بڑی مثال تو نہیں کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے اس سے کہیں چھوڑنے کے لیے پوچھے کتنی مصیبت ہوتی ہے، تو چھوڑنے بڑی دشواری ہوتی ہے. اسی طریقے پر اگر کوئی دھندا کر رہا ہے اور اس دھندے میں وہ سود کا لین دین کر رہا ہے، اب کروڑوں کا آمد و رفت ہے، اب اس سے پوچھیے کہ صبر کرنا کیا ہے. سب یہ ہے کہ جتنا سود ہے سب معاف کر دے، جو اصل مدل وہ لے لے. 2 لاکھ دیا تھا، 2 کروڑ ہو چکا ہے، اب 2 لاکھ صرف اس کا اپنا، باقی سب دھندا جو ہے وہ سود کا ہے. اب اس سے پوچھے کتنی مشکلات ہے. تو صبر آسان بھی ہے، صبر مشکل بھی ہے، لیکن ایمان کا جو درجہ بلند ہوتا ہے وہ صبر پر. تو کبھی اطاعت پر صبر، کہیں مصیبت پر نیکی کرنے پر صبر ہے، کہیں برائیوں سے بچنے پر صبر ہے. اور کسی کا بچہ انتقال کر جائے یا مال چوری ہو جائے یا کہیں چوٹ لگ جائے تو مصیبت پر صبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی سر بلندی یعنی ایمان کا بلند ہونا، ایمان میں ذاتی آنا، یہ حکم الہی پر صبر کرنے اور تقدیر الہی پر راضی رہنے میں ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں شدت و سختی یا وسعت و کشادگی میں جس حال پر بھی صبح یا شام کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں. مطلب اللہ کی رضا پر اس طریقے پر راضی ہیں کہ بہت زیادہ مشکلات ہوں، بہت زیادہ پریشانیاں ہوں یا بہت زیادہ آسانی ہو اور آرام ہو، کوئی ٹینشن نہیں، دونوں سے برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ کہ جو اللہ کی طرف سے وہی مل رہا ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ فاروق اعظم سے کوئی سیکھ لے. منقول ایک دن حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کہا اے اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی؟ اس سے رضا کا سوال کرتے ہو اور خود تم مجھ سے راضی نہیں ہو. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں
لیے اپنے گناہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ وہاں موجود حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان ربعی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا بندہ کب اللہ سے راضی کہلاتا ہے؟ تو حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب وہ مصیبت پہنچنے پر اتنا ہی خوش ہو جتنا نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی ایسا نہیں دکھتا ہے کہ مصیبت بھی اتنے خوش ہو اور جتنا نعمت میں۔ ابھی کسی کو 10 لاکھ روپیہ مل جائے تو بہت خوش ہوگا، اور بڑی مصیبت مل جائے پورا کوہرام اٹھا دے گا، محلہ جان جاتا ہے کہ ان کو پریشانی آئی ہے۔ خوشی کی بات بہت مشکل ہے یہ تو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جب بندے کے نزدیک منع اور عطا برابر ہو تو وہ اللہ سے راضی ہے، یعنی دے تو بھی خوش، نہ دے تو بھی خوش۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی کسی بادشاہ کے پاس جا رہا ہے تو بادشاہ انعام دے تب بھی بندہ خوش رہے اور نہ دے تب بھی خوش رہے، ایسا تو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ رضا کی بھی بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں سے اس بات پر راضی ہوتا ہے جس بات پر غلام اپنے آقاؤں سے راضی ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کیا غلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کا آقا اس سے راضی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے راضی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ تو بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ میرا رب راضی ہو، یہ تو شان بندگی ہے، لیکن رب یہ چاہے کہ میرا بندہ راضی ہو، یہ بندہ نوازی ہے، یہ بندے پر شفقت اور رحم ہے کہ واقعی میرا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے بندوں کو یقین میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا ان کو رضا میں سے حصہ ملتا ہے، ان کو رضا میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا وہ بارگاہ الہی میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کی ولی گزرے ہیں، تو یہ مدارج کو بیان کر رہے ہیں، مراتب کو بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کے بہت سارے درجے ہیں، ان درجوں میں سے کوئی بلند درجہ بندے کو کب ملتا ہے کہ بندہ کو یقین میں سے، اب ظاہر سی بات ہے یقین تو کلمہ پڑھیں تبھی نا یقین ہے، اس کو ایمانی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کو اللہ جانا ہے، رسول کو رسول جانا ہے، ایمان ہم اسی پر لائیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سچا دین ہے، مگر اس یقین میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے، اور کتنا اضافہ ہوگا کسی سے اتنا ہی اضافہ ہوگا جتنا اس کو رضا اللہ کی رضا مل جائے، اور بندوں کو رضا میں سے اتنا حصہ ملتا ہے جتنا وہ بارگاہ الہی میں گزارتے ہیں۔ اب بارگاہ الہی میں گزارنے سے مراد یہ لیں کہ ہم کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، کہہ لیا جائے کہ کتنے منٹ 24 گھنٹے میں ہم اپنے رب کو ذکر میں یاد گزارتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹہ بھی نہیں جاتا ہوگا، 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب کچھ دے دے تو کہاں سے ہو پائے گا۔ تو جتنا ہم چاہیں گے اتنی عبادت کریں گے، جب اتنی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا عطا فرمائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور جلال سے چین اور فرحت کو رضا اور یقین میں رکھا ہے، جبکہ غم اور حزن کو شک اور ناراضی میں رکھا ہے۔ 2 چیزیں ہیں اور 2 کے مقابلے میں حکمت اور جلال سے چین اور فرحت کو رضا اور یقین میں رکھا ہے۔ بندہ اگر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اور اللہ کے حکم پر یقین کر لے تو ہمیشہ وہ چین سکون سے ہی رہے گا، کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی بھی معاملے میں وہ شک میں رہ رہا ہے یا کسی چیز سے وہ ناراض ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کالا کلوٹا ہے اور وہ اپنے کالے پن سے ناراض رہے، کبھی چین پائے گا وہ؟
ہمیشہ بے چینی رہے گا، ہمیشہ غمگینی رہے گا، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ گورا ہونا، اور گورا ہونے ہی ہو رہا ہے۔ اگر وہ راضی ہوتا کہ میرے رب نے مجھے ایسا بنایا ہے، اللہ کا تیرا شکر ہے، تو ہمیشہ چین و سکون میں رہتا۔ ایسے ہر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں بندہ شک میں مبتلا ہوگا، جہاں بندہ کسی بھی چیز سے ناراضگی میں ہوگا، وہ ہمیشہ غمگین رہے گا، اور جہاں وہ اللہ کی رضا پر ہوگا اور اس رضا میں یقین رکھے گا تو چین و سکون میں رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہی میں ایمان کی سربلندی ہے۔ تو بندہ یہ تو جانے کہ اللہ کی رضا کہاں کہاں ہے، اور وہ جاننے کے لیے شریعت نے ہمارے لیے بہت آسان فارمولہ دے دیا کہ جو چیز ہمارے لیے جائز ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جو چیز ناجائز ہے اس میں اللہ کا غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو تنگ دست ہونے خزانہ غیب سے کشادہ رزق واسع حلال طیب و طاہر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔